اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام بشرا رانی ہے اور میں جماعت چہارم حفظ القرآن کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو سبق نمبر 1 رحمت للعالمین کا حصہ گرامر کرواؤں گی۔ مشقی خاکہ، سوال نمبر 1 درخواست برائے بیماری، سوال نمبر 2 حروف جار کی تعریف مع امثال لکھیں، سوال نمبر 3 الفاظ متضاد کی تعریف، سوال نمبر 4 الفاظ متضاد، سوال نمبر 5 سرگرمی نمبر 1، سوال نمبر 6 سرگرمی نمبر 2۔ سب سے پہلے درخواست برائے بیماری۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پشاور ماڈل اسکول بوائز 1 ورسک روڈ پشاور، آپ نے جب اپلیکیشن لکھنی ہے تو سب سے فرسٹ لائن پر ڈیٹ لکھیں گے۔ ڈیٹ کے نیچے جو لائن ہے اس میں مارجن لائن سے 1 فنگر کے گیپ پہ آپ نے ہیڈنگ شروع کرنی ہے اپلیکیشن کی۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پشاور ماڈل اسکول بوائز 1 ورسک روڈ پشاور۔ جناب علی آپ لوگوں نے 3 فنگر گیپ دے کر بالکل جناب کے نیچے جناب علی آئے گا، پھر آپ نے اگین 1 فنگر گیپ دے کر دوسری لائن پر کام اپنا لکھنا شروع کرنا ہے، جو کہ درخواست کا بیچ میں مضمون ہوگا، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے کھانسی اور بخار ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ براہ مہربانی مجھے 1 یوم کی چھٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کی درخواست کا جو سینٹر والا مضمون ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 فنگر کا گیپ دے کر لکھنا ہے این نوازش ہوگی۔ پھر بالکل دیکھیں این نوازش ہوگی جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اس کے نیچے ہی اس کے ڈیش کے بعد آپ نے لکھنا ہے العارض، آپ کا تابع دار شاگرد، نام، جماعت، تاریخ، ٹھیک ہے بچوں۔ کیونکہ درخواست کا اپنا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے اور اسی پیٹرن کے پر آپ لوگوں نے درخواست لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے پیٹرن کے بھی مارکس ہوتے ہیں اور گرامر کے بھی مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے اس میں ہے اور ہیں کی بھی غلطی نہیں کرنی اور باقی ساری چیزیں بھی اس طرح سے ٹھیک فارم میں لکھنی ہیں۔ اب ہمارے پاس ہیں حروف جار کی تعریف مع امثال لکھیں۔ تعریف: وہ حروف جو اسموں یا 2 فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں یا اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ وہ حروف جو اسموں یا 2 فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں یا اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ مثلاً کو، تک، پر، نیچے، ساتھ، سے۔ اب اس کی ہم اگزامپل دیکھیں گے کہ ہم نے حروف جار کیسے استعمال کیے جملوں کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا۔ کتاب میز پر پڑی ہے، اب اس میں جو پر ہے وہ آپ کے لیے حروف جار ہے، ٹھیک ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کبوتر دیوار پر بیٹھا ہے، بلی میز کے نیچے ہے۔ متضاد الفاظ کی تعریف۔ تعریف: وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، جیسے زمین آسمان، آسان مشکل۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کے الٹ یا ضد ہیں۔ ایسے الفاظ کو
الفاظ متضاد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، الفاظ متضاد ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو ہم الفاظ متضاد کہتے ہیں۔ جیسے آپ آسان زبان میں لے لیں، چھوٹا بڑا، زمین آسمان، کالا سفید، ٹھیک ہے، امیر غریب۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد: صاف، جی بالکل ٹھیک، گندا، جنت، دوزخ، سیدھا، الٹا، عزت، ذلت، آقا، غلام۔ اب سرگرمی نمبر 1 ہے کہ آپ لوگوں نے بک پر رحمت للعالمین سے 10 اسم چن کر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اسم کی تعریف پڑھیں گے جو سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ میں نے ایک اسم آپ کے لیے لکھا ہے، مکہ مکرمہ، باقی آپ لوگوں نے خود چن کر لکھنے ہیں، 10 کے 10، ٹھیک ہے بیٹا؟ سرگرمی نمبر 2، مذکر الفاظ کی جگہ مؤنث اور مؤنث الفاظ کی جگہ مذکر الفاظ لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ پیارے بچوں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے، مذکر الفاظ کی جگہ ہم لوگوں نے مؤنث لکھنا ہے اور مؤنث الفاظ کی جگہ ہم لوگوں نے مذکر لکھنے ہیں۔ یہ جو جملے دیے ہوئے نا، اور اس میں آخر میں رہا، رہی، گئے، گئیں، اس کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ صرف والد اور بھائی چینج نہیں ہوں گے، باقی پورے جملے میں بھی جو ورڈز ہیں ان کو بھی مؤنث کے صیغے میں ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے میرے والد اور بھائی لاہور گئے، تو اب اس کا جو جواب آئے گا، میرے کو ہم نے میری میں چینج کر دیا، والد والدہ اور چینج نہیں ہوگا، بھائی کو ہم نے بہن میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے، بھائی کا مؤنث جو ہے وہ بہن ہے، لاہور گئیں، ٹھیک۔ نمبر 2، ملکہ اور رانی باغ کی سیر کر رہی ہیں۔ بادشاہ اور راجہ باغ کی سیر کر رہے ہیں۔ ملکہ کا مذکر بادشاہ، رانی کا مذکر راجہ، اور یہاں پہ رہی کو ہم نے رہے میں چینج کر دیا۔ دادی پوتی کو اسکول لے جا رہی ہے، ٹھیک۔ دادا، دادی کو ہم نے دادا میں چینج کر دیا، یعنی اس کا مؤنث جو تھا دادی ہے اور دادی کا مذکر جو ہے وہ دادا ہے۔ پوتی، پوتے، ٹھیک ہے، اور رہی کو رہا میں چینج کر دیا۔ میرے دوست نے اپنے کپڑے درزی کو دیے۔ میرے کو میری میں، دوست کا مؤنث سہیلی، نے اپنے کپڑے درزی کا مؤنث درزن کو دیے۔ میری سہیلی نے اپنے کپڑے درزن کو دیے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، ہم نے چڑیا گھر میں ہرن اور شیر دیکھا۔ اب اس کا جو جواب ہے، ہم نے چڑیا گھر میں، ہرن کا مؤنث ہے ہرنی اور شیر کا مؤنث ہے شیرنی، ہم نے چڑیا گھر میں ہرن اور شیرنی دیکھی۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حصہ گرامر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔